جی السلام علیکم۔ دنیا میں 33% لوگ جو ہے وہ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں، 33% لوگ، جس میں اس وقت 2024 میں جو ای کامرس انڈسٹری کا حجم ہے وہ $6 ٹریلین ہے، اور 2027 صرف 3 سال بعد یہ $8 ٹریلین USD اس کا مارکیٹ سائز بن جائے گا ای کامرس انڈسٹری کا۔ ای کامرس کا جو مارکیٹ سائز ہے نا وہ 2030 تک، آج سے 6 سال بعد، 47.70 ٹریلین USD تک پہنچ جائے گا۔ یہ جو کمپاؤنڈ ریٹ گروتھ ہے 2022 سے لے کے 2030 تک، یہ 12.24 پہ کیپ ہو رہی ہے گروتھ ریٹ۔ مطلب آپ دیکھیں برتھ ریچ، ہر سال ای کامرس کا انڈسٹری حجم بڑھتا جا رہا ہے، آن لائن شاپرز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسپیکنگ اباؤٹ دا نمبر آف آن لائن شاپرز، 2024 میں 2.71 بلین یوزرز آل اوور دا ورلڈ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں، 2.7 بلین یوزرز۔ اب جب ای کامرس کا جو مارکیٹ شیئر ہے، مارکیٹ کیپ ہے، اس کا جو حجم ہے وہ اتنا تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، اور جو شاپر کا بیہیویئر ہے جہاں پہ 70% لوگ موبائل فون کا استعمال کر کے شاپنگ کرتے ہیں، 30% لوگ ڈیسک ٹاپ لیپ ٹاپ کا استعمال کر کے آن لائن شاپنگ کرتے ہیں، جہاں پہ بہت سارے لوگ اپنے آن لائن پیمنٹ میتھڈز، والیٹس، کارڈز کا استعمال کرتے ہیں، تو وہاں پہ بہت ساری دنیا، خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کیش آن ڈیلیوری COD کا ماڈل جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں ذرا فقدان ہے، ٹرسٹ ایشوز ہیں، ہم لوگ آسانی سے اپنی سینسٹیو فائنینشیل انفارمیشن انٹرنیٹ پہ ریویل نہیں کرتے، اور ہمیں بھی بڑا آسان لگتا ہے کہ جناب آرڈر دے دیا آن لائن، ان ای کامرس سٹور سے، کال سینٹر سے ان کے کال آتی ہے، ہم کنفرم کرتے ہیں آرڈر کو، ہمارے ڈور سٹیپ پہ ڈیلیوری ہوتی ہے، پیمنٹ کرتے ہیں اور وہ پارسل ریسیو کر لیتے ہیں۔ بعد میں بے شک چائنا کا شاہ رخ خان نکلے، حالانکہ دکھایا انہوں نے بالی ووڈ کا شاہ رخ خان، دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری آل ٹوگیدر، جس پہ پالیسنگ ہونا بہت ضروری ہے، بٹ دیٹس دی میجورٹی آف شاپنگ پیٹرن دیٹ از فالوڈ ان پاکستان۔ آگے چلتے ہیں دنیا میں اور کیا کیا ہو رہا ہے ای کامرس انڈسٹری کو دیکھتے ہوئے، اور پھر میں ایک پلیڈ رکھوں گا آپ کے سامنے بیسڈ آن مائی پریویس ویڈیو کہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو ای کامرس سیلز ہوتی ہیں، جو ای کامرس انڈسٹری جو سب سے بڑی بنتی جا رہی ہے، اور جو شاپنگ جہاں ہوتی ہے، وہ 672 بلین چائنا۔ آنسر سمپل ہے، میجورٹی چنک جاتا ہے 11/11، یعنی کہ سنگلز ڈے۔ میں بینگ گرو پہ پچھلے کچھ 6 سال سے اس کو کور کر رہا ہوں، شروع میں خود کرتا تھا، اب ٹیم کر رہی ہے۔ سنگلز یعنی 11 نومبر سنگلز ڈے پہ چائنا میں علی بابا ہر سال اپنے پریویس سیلز ریکارڈ کو توڑتا ہے، اور اس سال کے اینڈ میں کیونکہ ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے، اسکیرسٹی کریٹ کی جاتی ہے کہ پروڈکٹ کا لمیٹڈ سٹاک ہے میسو ڈسکاؤنٹ کے ساتھ، تو شاپرز جو ہیں دے ٹرن ٹو علی بابا، علی ایکسپریس، اور وہ جناب بہت ساری شاپنگ کرتے ہیں۔ بٹ چائنا خالی علی بابا نہیں ہے، چائنا میں اور بھی ای کامرس پلیئرز ہیں، تو اوور آل حجم جو ہے انڈسٹری کا وہ بہت بڑا ہے، اور چائنا جو ہے وہ دنیا کی نمبر 1 ای کامرس مارکیٹ ہے، اور ایکسٹریملی لارج مارجن سے ہے جی، کہ 3 ٹریلین اینولی ای کامرس سیلز کرتی ہے۔ چنک تو ہے اس کی سیلز کا 11 پہ سنگل سیلز لے جاتا ہے، اور یہ ہیف آف آن لائن سیلز اراؤنڈ دا ورلڈ ریپریزنٹ کرتا ہے۔ انہی کی وڈی ہے چائنا دی ای کامرس مارکیٹ۔ اب اگر بات کی جائے کہ دنیا کی بڑی ای کامرس کمپنیز کی، تو امیزون بائی فار گوز ٹو دا ٹاپ۔ امیزون کے کوارٹرلی جو سیلز ہوتی ہیں وہ ٹپیکل 250 سے 300 بلین تک جاتی ہے، بہت بڑی کمپنی ہے، ورلڈ وائڈ شپنگ کرتی ہے کچھ کنٹریز کو چھوڑ کے۔ پاکستان میں امیزون کی بہت بڑی ویو آئی تھی، جس پہ بہت سارا کریڈٹ جاتا ہے 2 حضرات کو، پرٹیکولرلی 2 حضرات کو۔ کیا اس کا آؤٹ کم ہوا خدا جانتا ہے، لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں سنی علی کی، یا اگر آپ بات کرتے ہیں ثاقب اظہر کی، تو دونوں نے پاکستان میں ای کامرس انڈسٹری کو اپلفٹ کرنے میں، لوگوں میں امیزون کی اویئرنیس ریز کرنے میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے۔ لیکن ہم ابھی بہت پیچھے ہیں وین اٹ کمز ٹو چائنا۔
چاہے ان کی سنگلز ڈے کی سیلز ہو یا امیزون جن کی اینول سیلز ہو. پاکستان چونکہ ابھی گروئنگ انڈسٹری ہے, فن ٹیک کے بڑے سیریس پرابلمز ہیں, اویلیبلٹی نہیں ہے, پھر ابھی ٹیکس کی جو کلیئرٹی امپوزڈ آن لائن ٹرانزیکشنز وہ بھی ایٹ ہیز ہے. اگر آپ ای کامرس کی بات کرتے ہیں اور اگر آپ ایڈز لگاتے ہیں فیس بک پہ, گوگل ایڈز پہ, تو ابھی ماشاءاللہ پنجاب میں جو ہے وہ چنگا بلا پرسنٹیج لگنا شروع ہو گئی ہے ٹیکس کی مد میں. خدا جانتے ہیں کہ کون ان کو یہ سائنس دیتا ہے, کون ان کو یہ عقل دیتا ہے. پچھلی ویڈیو میں بڑی تفصیلاً بات کی ہے پاکستان کے اکنامک کرائسس کو لیتے ہوئے, اور وی آر جسٹ ایڈنگ پرابلمس فار آور سیلز ون آفٹر اندر. سو آئی ہوپ یہاں پہ سینٹی پریویل کرتی ہے. وو کامرس اور شاپیفائی آر بائی فار دا موسٹ یوزڈ پلیٹ فارمز فار ای کامرس. شاپیفائی وو کامرس سے تھوڑا کرو اہیڈ ہے, بٹ وو کامرس وہ بھی ظاہر ہے کیچنگ اپ ود دا پیس. فرق کیا دونوں کا میں بتا دیتا ہوں. بہت ساری ویب سائٹس جو کہ شاپیفائی یوز کرتی ہیں وہ تھرڈ پارٹی پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ سائن اپ کرتے ہیں, آپ منتھلی ریکرنگ فیس دیتے ہیں ٹو یوز دیئر ای کامرس پلیٹ فارم. انوینٹری مینجمنٹ, ویب سائٹ کی انشورنس, 24/7 اپ ٹائم, DDoS اٹیک, and everything is responsibility of Shopify but at the cost of monthly recurring payments. Whereas WooCommerce کیا ہے, یہ سمجھ لو آسان الفاظ میں ایک پلگ ان ایک سسٹم ہے ورڈ پریس کا, ایک تھیم ہے آسان الفاظ میں جو آپ اپنے سرور پہ انسٹال کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ پھر آپ نے اس کی انوینٹری مینجمنٹ, انوینٹری کنٹرول, کسٹمرز کے جو آرڈرز ہیں, میک شور آپ کا اسٹاک کی جو مینجمنٹ ہے وہ آپ کو خود کرنا پڑتی ہے. دنیا میں چاہے وو کامرس استعمال ہو رہا ہو, چاہے شاپیفائی استعمال ہو رہا ہو, جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہے جس کو سوشل ای کامرس کہتے ہیں, سوشل کامرس کے جو سٹیٹس ہیں وہ بڑے گرو کرتے جا رہے ہیں, اور 32% سوشل کامرس کے ذریعے ای کامرس کی سیلز کی جاتی ہے, خواہ وہ ڈائریکٹلی کی جائے لائیو براڈ کاسٹ کر کے, یا پھر وہ شیئر کیا جائے آپ کا وو کامرس کا سٹور یا شاپیفائی کا سٹور. فیس بک, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, یوٹیوب, لنکڈ ان, میں کیسے بھول سکتا ہوں. یہ پانچوں پلیٹ فارم اتنے تگڑے ہیں کہ اگر آپ ان پہ لنک شیئر کرتے ہیں تو آپ کی آن لائن سٹورز کی جو ہے وہ سیلز بڑھ جاتی ہے. تو اکارڈنگ ٹو پنڈت 32% جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ جب شیئرنگ ہوتی ہے اور ان کی سوشل میڈیا پریزنس ہوتی ہے تو 32% زیادہ سیلز ہوتی ہے. پاکستان کا جو ای کامرس کا حجم ہے وہ بہت چھوٹا ہے جی. اس کا USD کی جو کیپ ہے وہ اراؤنڈ 5 بلین ایکسپیکٹڈ ہے بائی 2027, لیکن وہ ایکسپیکٹڈ ہے نا. ابھی جو کرنٹ سٹیٹس ہیں وہ اس سے تھوڑے کم ہیں, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں فن ٹیک یعنی پیمنٹ میتھڈس وہ وائڈلی یوز نہیں ہے, والیٹس کا استعمال وائڈلی یوز نہیں ہے, اور تھوڑا ٹرسٹ کا جو ہے وہ بھی ایک ایشو ہے, فقدان ہے. جیسے میں نے بتایا کہ آپ آرڈر کرتے ہیں, آن لائن دکھایا جاتا ہے بالی ووڈ کا شاہ رخ خان, اتنے کیش آن ڈیلیوری آ جاتا ہے چائنا کا شاہ رخ خان, پھر ظاہر ہے پیسے بھی آپ کے چلے گئے, ریفنڈ پالیسی ہے نہیں, کنزیومر لا کون جانتا ہے کہ کیسا کام کرتا ہے, لوگ جاتے نہیں, حسل سے بچتے ہیں, آخر ملتے لیٹ گو کہ اچھا ٹھیک ہے یار اب نقصان ہو گیا, پیسے ہم نے دے دیے تھے, غلط کوالٹی آ گیا, اب اس کو کون بھر سکتا ہے. اور اسی مد میں جو ہیں وہ ای کامرس سٹور جو ہیں وہ بےمانی پہ بےمانی کرتے جا رہے ہیں. پاکستان کی جو بیسک کیٹیگریز ہیں ان میں ابھی بھی بیوٹی, اپیرل, ہیلتھ کیئر, پرسنل کیئر, یہ جو کیٹیگریز ہیں یہ ٹاپ پہ ہیں, فالوڈ بائی الیکٹرانکس, یعنی آئی فون خریدتے ہیں لوگ, یعنی لیپ ٹاپ خریدتے ہیں, پھر ہیلتھ اینڈ ویلنس, ہوم اینڈ لیونگ, اینڈ دا لسٹ گوز آن اینڈ آن. تو ای کامرس پروان تو چڑھی ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ کرنا ہے کہ اگر میری اس ویڈیو جو کہ ابھی آپ کو کارنر پہ نظر آ رہی ہے جس میں نے پاکستان اکنامک کرائسس کا تذکرہ کیا, اور اس پاکستان کی ای کامرس انڈسٹری کا حجم دیکھتے ہوئے جس کو گرو کرنا ہی ملک میں زر مبادلہ لے کے آئے گا, کیونکہ اگر آپ کی کوالٹی, اگر میڈ ان پاکستان پروڈکٹس, لوکل ای کامرس مینوفیکچررز کی اچھی ہوگی اور وہ ملک سے باہر ایکسپورٹ ہوگی تو ظاہر ہے ملک میں زر مبادلہ آئے گا. ہمیں ایک ایکسپورٹ کنٹری بننا ہے, ہمیں امپورٹ کنٹری بننا بند ہونا پڑے گا. یہ معاملہ بھی بند کرنا پڑے گا فار لمیٹڈ ٹائم کہ ہم خواہ ملک سے باہر ڈالر بھیجی جا رہے ہیں اور امپورٹ کری جا رہے ہیں. وائی ڈونٹ وی انکریج our local manufacturers to start creating home grown products, انٹرنیشنل کوالٹی کو میٹ کریں, پھر کنزیومر فیڈ بیک کو اکاؤنٹ فار کریں. غلطی کریں گے شروع میں, تھوڑا تھوڑا
جیسے جیسے کنزیومر فیڈ بیک آئے گا ہم بہتر ہوتے جائیں گے, ہماری پرائسز کمپیٹیٹیو ہو گیا. اچھا پاکستان میں ٹیلکوز 90s میں یہی تو ہوا تھا جنرل مشرف کے وقت میں, جب پی ٹی اے میں تھے ادھر شہزادہ عالم صاحب, جنرل مشرف اور اس کے بعد جناب ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب, جنرل مشرف صاحب نے کمپٹیشن اوپن کرا دیا. ون آف دی فیو پالیسیز آئی اسٹرانگلی ایگری ود بیک دین, اور ابھی بھی اگر کوئی کمپٹیشن اوپن کرا دے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. کمپٹیشن سلیشز دا پرائسز, یہ یاد رکھیے گا. جہاں پہ کمپٹیشن ہوتا ہے نا تو کوالٹی کو بہتر کرنے کے چکر میں, اپنے کنزیومر کو زیادہ خوش کرنے کے چکر میں پرائسز سلیش ہوتی ہیں اور اچھی پروڈکٹ دی جاتی ہے. تبھی تو ہو رہا تھا کہ ساری رات سیم جگہ ہوتے, فری ٹاک ٹائم. حالانکہ دنیا میں ہمارے ہمسائے میں چاہے وہ ریلائنس ہو چاہے وہ ایئرٹیل ہو, انکمنگ کال چارج ہو رہی تھی بائی ارلی 2000 اور ہم یہاں پہ ساری رات فری دے رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کمپٹیشن بہت زیادہ ڈال دیا تھا. تو کمپٹیشن ایک اچھی چیز ہوتی ہے. میڈ ان پاکستان میں جب آپ لوکل کمپٹیشن اجاگر کرائیں گے تو آٹومیٹکلی بیسڈ آن کنزیومر فیڈ بیک, جو لان تان کریں گے نا سوشل میڈیا پہ, آپ پہ ٹھیک ہو جائیں گے. بیسڈ آن کنزیومر فیڈ بیک جو ہے وہ کام بہتر ہو جائے گا. مثال کے طور پہ آپ کو ایک پروڈکٹ دکھاتا ہوں. اچھا اب یہ دو پروڈکٹس ہیں پرسٹین اروماز. اس کے بارے میں پہلے ویڈیوز بنا چکا ہوں, شاید یوٹیوب پہ نہیں ڈالی بٹ میں اپنے ٹک ٹاک, انسٹاگرام اور فیس بک پہ ڈالتا ہوں. یہ ان کی برانڈ سٹوری ہے, کتنے اچھے سے انہوں نے اپنے آپ پہ کام کرنا شروع کر دیا, اپنی پروڈکٹ پہ کام کرنا شروع کر دیا, اپنی پیکیجنگ پہ کام کرنا شروع کر دیا. اس ویڈیو میں ان کو انڈورس نہیں کر رہا ہوں, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جب کنزیومر فیڈ بیک آتا ہے نا تو آٹومیٹکلی سواد نہیں آ گیا, میں کہا مزہ آ گیا جی. جب کنزیومر فیڈ بیک آتا ہے نا, جب تھوڑی لان تان ہوتی ہے جو کہ ان کو ملی تھی, تو اس کے بعد آٹومیٹکلی آپ انکلائنڈ ہوتے ہیں, فورسڈ ہوتے ہیں ٹو انکریز یور پروڈکٹ کوالٹی, ٹو انکریز یور برانڈ امیج, ٹو انکریز یور سروس اینڈ پیکیجنگ کوالٹی. کمپٹیشن بہت اچھی چیز ہے. پاکستان میں ابھی جس مڈل کلاس ہے نا, جو اپر مڈل کلاس ہو لوور مڈل کلاس ہو, اس کی جو انٹرنیٹ پینیٹریشن ہے نا اگلے 2 سالوں میں ہو جانی ہے 100 ملین. یہ ای کامرس سٹورز والوں کے لیے ایک بھرپور اپرچونٹی ہے. آپ ایز اے پلیئر اپنا ای کامرس سٹور بنا سکتے ہیں. اولیکس سے بلک پروڈکٹس لیں, دراز.pk جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی ای کامرس سائٹ ہے. ہاں تھوڑا ڈیبیٹ ہے کہ اولیکس ہے کہ دراز ہے, پر تجھے دونوں ہی لے لو. تھوڑا سا ذرا رسک انٹیوٹیو ہوں, ای کامرس انڈسٹری کی طرف جائیں. سائٹ سیٹ اپ کرنا کوئی مشکل کام نہیں, ہوسٹنگر زندہ آباد. میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں, ڈسکرپشن میں جا کے دیکھ لیں, وو کامرس وہاں سے لیں پیکج, خود ہی سیلف سروس پہ آپ اس کو بنا سکتے ہیں. نہیں آپ سے ہوتی, فعال منظور صاحب کو میں پچھلے 2 سال سے بتا رہا ہوں, ہم نے کو اب تک 8000 سائٹس ہندوستان اور پاکستان میں, جن میں سے 4279 ای کامرس سائٹس بنا چکے ہیں. بڑی بہترین قسم کی سائٹس چل رہی ہیں. بہت اچھا سرور ہے ہوسٹنگر, ہمارا لرن ایزی, ہمارا Innovista.pk, ہمارا فری لانسیرو پاکستان, میری بے شمار ویب سائٹس ہوسٹنگر پہ ہیں, اور امیزنگ 2 ایئرس کا بزنس ڈسکاؤنٹ ہے. حاصل کریں, اپنی وو کامرس سائٹ بنا لیں. اور ادر سائڈ بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے انوینٹری مینجمنٹ نہیں ہو سکتی, آپ پیسے دے سکتے ہیں منتھلی ریکرنگ فیس, تو بھائی شاپیفائی بنا لو. جاؤ شاپیفائی گوگل کرو اور شاپیفائی کا سٹور کریٹ کرو. اس میں آپ کی ساری ہیسلز جو ہیں وہ میجورٹی ہیسلز دور ہو جاتی ہیں, لیکن پیسہ آپ کا لگتا ہے. سو چوائس از یورز, اٹس اے فری مارکیٹ, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اف یو آر اے پاکستانی یو شوڈ بی لائک می آئنگ دیٹ 100 ملین انٹرنیٹ یوزر اینڈ گروئنگ. جیسے صرف ایک کلاس کی بات کر رہا ہوں, اپر لوور تو الگ بات ہے. سو بہت ساری کیٹیگریز ہیں جن کو آپ ٹیپ کر سکتے ہو, چاہے کتابیں ہوں, چاہے آٹومیٹک پروڈکٹس ہوں, ہیلتھ ہو, ہوم لیونگ ہو, الیکٹرانکس ہو, یا اپیرل ہو, فیشن ہو, میک اپ ہو خواتین کا. اسکائز دا لمٹ. انٹرنیٹ انڈسٹری بڑھتی جا رہی ہے. ابھی یہ ہے کچھ چھوٹی سی لگ بھگ, لیکن جس وقت یہ 1 بلین پلس کراس کر گئی نا ان ریئل ٹائم سیلز, فنٹیک بھی بھاگے ہوئے آئیں گے. آپ دیکھنا یہ فنٹیک کیسے آئیں گے. یہ آپ کو لو سیٹ اپ فیس دے رہے ہوں گے, یہ آپ کو پر ٹرانزیکشن فیس میں بہت میسو ڈسکاؤنٹ دے رہے ہوں گے. انٹرنیشنل فنٹیک ان کو نمبرز نظر آئے کہ ایک ہیوج ایک انڈسٹری نمبر ہے, ایک حجم ہے جس کو ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں, تو کیوں نہیں آئیں گے. ابھی جتنے پاکستان میں بینکس اور نئے بینکس کھل رہے ہیں, ان کو کیا ایکسائٹمنٹ ہے, ان کو ایکسائٹمنٹ نمبرز پہ ہے. اور اتنا بڑا سی ہے, 27 کروڑ یا 24 کروڑ جتنی بھی عوام ہے, تو صحیح نمبر ہی نہیں سمجھ لگتی, پر کاغذ تو 24 کروڑ کہہ رہا ہے. 24 کروڑ میں 0.5% پاپولیشن لگ بھگ مردوں کی, 0.5% سے تھوڑی زیادہ خواتین کی, تو کیپ کرو نا اس کو. ہر ایک کے لیے تو اپرچونٹی ہے.
آج اب ای کامرس اسٹور بنا لیں، میں آپ کو بتا دوں 2 سال میں بعد 2026 میں آپ کو اس کے دوسرا نتائج ملیں گے. یہ ایسا ہی ہے جیسے فری لانسنگ کی کوئی بات نہیں کرتا تھا، میں نے 2016 میں علم اٹھا لیا. آج پاکستان فری لانس اکانومی بنتی جا رہی ہے، لوگ سیلف امپاورمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. جی آپ نے ان کو نوکری نہیں دی، انہوں نے یہی کام کرنا تھا. بیچ میں میری گڈی اڑ گئی کیونکہ سب سے پہلے نعرہ میں نے لگایا تھا آلویز بی فرسٹ. ای کامرس گیوز یو اے چانس. سیٹ اپ یور ای کامرس اسٹور. Look at the description and get started.